چھپ کے لوگوں سے گناہوں کا رہا ہے سلسلہ، چھپ کے لوگوں سے گناہوں کا رہا ہے سلسلہ، تیرے آگے یا خدا جرم کا اظہار ہے، تیرے آگے یا خدا جرم کا اظہار ہے، آنا فرمانیاں بدکاریاں بے باریاں، آنا فرمانیاں بدکاریاں بے باریاں، آمنا میں گناہوں کی بڑی مار ہے، آنا میں گناہوں کی بڑی مار ہے، بندہ بدکار ہوں بے حد ذلیل و خوار ہوں، بندہ بدکار ہوں بے حد ذلیل و خوار ہوں، مغفرت فرما الہی، مغفرت فرما الہی، مغفرت فرما الہی، مغفرت فرما الہی، تو بڑا غفار ہے، چھپ کے لوگوں سے گناہوں کا رہا ہے سلسلہ، چھپ کے لوگوں سے گناہوں کا رہا ہے سلسلہ، تیرے آگے یا خدا جرم کا اظہار ہے، تیرے آگے یا خدا جرم کا اظہار ہے، تیرے آگے یا خدا جرم کا اظہار ہے، تیرے آگے یا خدا جرم کا اظہار ہے۔ وہ نوجوان کہنے لگا، افسوس میں نے اپنی زندگی غفلت میں گزار دی، افسوس میں کوتاہیوں کا شکار رہا، افسوس میں اپنے پروردگار عز و جل کی اطاعت میں سستی کرتا رہا، میں نے اپنی زندگی ضائع کر دی، اور رونے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ کہنے لگا، اے میرے رب عز و جل، میں اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، مجھے تیرے سوا کسی سے کوئی غرض نہیں، مجھ میں جو برائیاں ہیں اے اللہ انہیں معاف فرما دے، مجھے قبول کر لے، میرے گناہ معاف کر دے، مجھ سمیت تمام حاضرین پر
اپنا کرم و فضل فرما اور ہمیں اپنی سخاوت سے مالا مال کر دے یا ارحم الراحمین۔ میں نے گناہوں کی گٹھڑی تیرے سامنے رکھ دی ہے اور صدق کے دل سے تیرے سامنے حاضر ہوں۔ اگر تو مجھے قبول نہیں کرے گا تو میں ہلاک ہو جاؤں گا، برباد ہو جاؤں گا۔ مولا قبول کر لے، اے مولا مجھے قبول کر لے، مجھ سے راضی ہو جا، راضی ہو جا، اے پروردگار مجھ سے راضی ہو جا۔ اتنا کہہ کر وہ نوجوان گش کھا کر گرا اور بے ہوش ہو گیا اور چند دن بستر عدالت پر گزار کر انتقال کر گیا۔ اس کے جنازے میں کثیر لوگ شامل ہوئے اور رو رو کر اس کے لیے دعائیں کی گئی۔ حضرت سیدنا صالح مری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر اس کا ذکر اپنے واعظ میں کیا کرتے۔ ایک دن کسی نے اس نوجوان کو خواب میں دیکھا تو پوچھا تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو اس نے جواب دیا مجھے حضرت سیدنا صالح مری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل سے برکتیں ملی اور مجھے جنت میں داخل کر دیا گیا۔ اے میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے سچی توبہ کرنے والوں کی اللہ عز و جل بخشش فرما دیتا ہے۔ آج ہماری خوش نصیبی ہے دعوت اسلامی کا یہ UK لیول کا سنت و بھرا اجتماع ہمیں میسر آ گیا ہے۔ ہم اس وقت اپنی سانسیں اس اجتماع میں گزار رہے ہیں۔ ان قریب دعا کا وقت ہو جائے گا، یہاں رو رو کر دعا مانگی جائے گی، گناہوں سے مغفرت طلب کی جائے گی۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج اس اجتماع کی برکت سے آپ بھی سچی توبہ کر لیجئے اور یہ ارادہ کر لیجئے کہ آج سے پہلے اگر نمازیں قضا ہوئی تھیں تو آئیے ارادہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ آج کے بعد جھوٹ نہیں بولیں گے، غیبتیں نہیں کریں گے، چغلیاں نہیں کریں گے، وعدہ خلافیاں نہیں کریں گے، ماں باپ کو نہیں ستائیں گے۔ رمضان المبارک کی آمد ہے، یہ بھی ارادہ کریں کہ انشاءاللہ عز و جل رمضان المبارک کا کوئی بھی روزہ قضا نہیں کریں گے۔ اس توبہ پر استقامت پانے کے لیے انشاءاللہ عز و جل اس سنت و بھرے اجتماع سے اختتام پر عاشقان رسول کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے انشاءاللہ عز و جل روانہ ہوں گے۔ آپ سب بھی ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ عز و جل ان مدنی قافلوں میں سنت و بھرا سفر ضرور اختیار کریں گے اور انشاءاللہ عز و جل یہ بھی ارادہ کر لیں کہ امیر اہل سنت شیخ طریقت دامت برکاتہ العالیہ کے عطا کردہ مدنی انعامات کا رسالہ اپنا معمول بنا لیجیے آج سے بھی انشاءاللہ عز و جل روزانہ اسے پر کریں گے انشاءاللہ۔ اور مہینے کے آخر میں اپنے ذمہ دار کو جمع کروا دیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اس کی برکت سے پابند سنت بننے، گناہوں سے نفرت کرنے اور ایمان کی حفاظت کے لیے کڑنے کا ذہن بنے گا انشاءاللہ عز و جل۔ آپ جہاں جہاں سے آئے ہیں وہاں ہفتہ وار اجتماعات پورے UK میں الحمدللہ عز و جل ہوتے ہیں۔ ہفتہ واری اجتماعات کا بھی ارادہ کر لیں اور زوردار انشاءاللہ عز و جل کا نعرہ لگا کر اظہار کریں کہ انشاءاللہ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماعات میں بھی شرکت کیا کریں گے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔